وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل قال فإذا كان أول يوم من رمضان حبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقولن يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت رمضان کے لیے، رمضان کے استقبال میں، اس کی تعظیم میں جنت کو سال کے شروع ہی سے آئندہ سال تک آراستہ کیا جاتا ہے. تو زخرفہ بے معنی زینا، تو تزخرف بے معنی تزین. تو سال کے شروع ہی سے، راس حول سے مراد کیا ہے؟ ابتدائے حول. سال کے شروع ہی سے آنے والے سال تک اسے سنوارا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے. یہ سب رمضان کے استقبال کے لیے ہوتا ہے. قال، اور فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رمضان، تو جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے حور عین پر ایک ہوا چلتی ہے. حور حوراء کی جمع ہے، عین عینا کی جمع ہے. حوراء کا معنی ہوتا ہے امرأۃ بیضاء جمیلہ، یعنی انتہائی حسین و جمیل گوری چٹی عورت. اور عیناء اس کا معنی ہوتا ہے بڑی بڑی کشادہ آنکھوں والی. اچھا، حور میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ حور سے یہ بنا ہے، اور حور کا معنی ہوتا ہے سفیدی، بیاض. تو مطلب یہ ہے کہ جنت کی حوروں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں ایسی کہ آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید، اور آنکھوں میں جو سیاہ رنگ ہے وہ انتہائی سیاہ. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب خوبصورتی حد درجہ ہوتی ہے. تو بہرحال جنت کی حوریں، حور کا لفظ دیکھیے عربی میں تو جمع ہے، حوراء واحد ہے اس کا، لیکن اردو زبان میں حور کا لفظ واحد بھی استعمال ہوتا ہے. اور ایسا بہت کچھ ہوتا ہے اردو زبان میں کہ عربی سے بعض الفاظ ایسے آئے ہیں جو وہاں دیکھیے جمع ہیں اور یہاں آ کر کے واحد ہو گئے. جیسے اسلحہ، اولاد. اسلحہ کو کہتے ہیں ارے اس کے پاس تو ایک ہی اسلحہ تھا، حالانکہ عربی میں سلاح کی جمع ہے. اس کے پاس تو ایک ہی اولاد ہے، حالانکہ عربی میں ولد کی جمع ہے. تو ایسا ہوتا ہے، اس کو عمل تورید کہتے ہیں، یعنی اردوا لینا، کہ بعض الفاظ دوسری زبان سے جب اس زبان میں اردو میں آتے ہیں تو یہ اس میں ایک تصرف ہو جاتا ہے. اور یہ تصرف کبھی واحد کو جمع یا جمع کو واحد بنانے کے ہوتا ہے، کبھی معنوی اعتبار سے ہوتا ہے. یہ ایک پورا موضوع ہے، اس پر گفتگو تفصیلی سے کی جا سکتی ہے، یہاں مختصر سمجھ لیجئے. حور بھی انہی میں سے ہے کہ جو اصل کے لحاظ سے جمع ہے مگر اردو میں واحد استعمال ہے. فَيَقُلْنَا، تو وہ حوریں کہتی ہیں یا ربی اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر بہم اعیننا وتقر اعینہم بنا. وہ کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے میرے پروردگار، اپنے بندوں سے ہمارے لیے، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے شوہر بنا دے کہ ہماری آنکھیں جن سے ٹھنڈی ہوں. تقر بہم اعیننا، اعین عین کی جمع ہے، اور تقر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. تقر یا تو قرۃن سے بنا ہے جس کا معنی ٹھنڈا ہونا، اور یا تقر قرار سے بنا ہے جس کا معنی چین و سکون پانا.
ہماری آنکھوں کو جن سے قرار حاصل ہو، سکون ملے۔ بیٹے کو قرۃ العین کہتے ہیں، چاہے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کے معنی میں مان لیجئے، ہاں یہی زیادہ معنی میں ہے ظاہر، چاہے آنکھوں کا قرار، اس کو دیکھ کر کے سکون ملتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ قرہ فرمایا، قرہ کیا معنی ہے اس کا؟ ٹھنڈک، ہاں۔ تو ایسے اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے شوہر مقرر فرما دے کہ ہماری آنکھیں جن سے ٹھنڈی ہوں، یا ہماری آنکھوں کو جن کے دیکھنے پر سکون و قرار میسر ہو، وَتَقِرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا، اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ روى البیہقی الاحادیث الثلاثہ فی شعب الایمان، امام بیہقی نے ان تینوں حدیثوں کو، یہ اس سے پہلے کی دونوں حدیثوں کو شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال يغفر لامته في اخر ليله في رمضان قيل يا رسول الله اهي ليله القدر قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان کی امت کو رمضان کی آخری رات میں، رمضان کی آخری رات میں بخش دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا یہ شب قدر ہے، یہ رات جس میں بخش دیا جاتا ہے؟ قال لا، سرکار نے فرمایا نہیں، ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله، بات یہ ہے کہ کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے، اذا قضى عمله، جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو اس کی پوری اجرت دی جاتی ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان میں خاص جو عبادت روزے کی، یہ کب پوری ہوتی ہے؟ آخری رات، رمضان کی جو آخری رات ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ شب قدر نہیں ہے، بلکہ رمضان کی آخری رات، یہ حاصل ہے اس کا۔ شب قدر کی تو اپنی فضیلتیں ہیں، وہ تو ہے ہی ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ وہ صاحب یہ رمضان کے اور اس کے روزے کی فضیلتیں تھیں، لیکن رمضان یا کوئی بھی مہینہ اس کی تعین تو ہمارے ہاں ہلال سے ہوتی، چاند سے ہوتی، اور چاند میں اصل تو یہی ہے کہ چاند دیکھا جائے، رویت ہو، یا پھر رویت کا ثبوت ہو۔ رویت کے ثبوت کے 8 طریقے بتائے گئے ہیں، جس کی تفصیل اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے رسالے میں اور فتاوی میں بھی، فتاوی رضویہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ فرمائی ہے۔ اور سب کا حاصل یہ ہے کہ وہ جتنے بھی طریقے بتائے گئے ہیں ان سب کا حاصل یہی ہے کہ چاند کے ہونے کا جس سے یقین ہو جائے، یقین بمعنی شرعی، یقین بمعنی شرعی یعنی جو ظن غالب ہوتا ہے، یہ بھی شریعت میں یقین کے درجے میں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ظن غالب ملحق بالیقین۔ تو یہ بھی یقین، تو اب جس سے بھی ظن غالب ہو جائے گا تو اس سے رویت کا ثبوت ہو جائے گا۔ اور اسی بنیاد پر اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے جو ظن غالب والی صورتیں ہیں ان کو علماء نے لکھا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے کے ہیں، اعلی حضرت سے ذرا سا پہلے کا زمانہ ہے، تو وہ زمانہ چونکہ بادشاہوں کی حکومتوں والا زمانہ تھا، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ کی جانب سے اس وقت توپیں داغی جاتی تھیں اگر چاند ہو جاتا تھا۔ تو علامہ شامی نے لکھا ہے کہ توپوں کا داغا جانا یہ بھی ایک ذریعہ ہے ثبوت رویت کا، اس لیے کہ اس سے ظن غالب ہو جاتا ہے چاند کے ہونے کا۔ اس سے کیا پتہ، حالانکہ اب آپ حدیث میں کہیں تلاش کریں تو کہیں نہیں ملے گا کہ توپوں کا داغا جانا
یہ بھی کوئی ذریعہ ہے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ بعض لوگ کچھ چیزوں کو پڑھتے ہیں غور سے نہیں پڑھتے. جو 8 چیزیں اور 8 طریقے ثبوت ہلال کے بتائے گئے ہیں وہ مستفاد ہیں احادیث سے. یہ نہیں کہ سب کے سب حدیث میں مذکور ہیں، مستفاد ہیں. لہذا انہی میں وہ نہیں ہے، محدود نہیں ہے. ان کو زمانے کے اعتبار سے آپ غور کریں، اپنی عقل کو اپنے علم کو کام میں لائیں تو ان کے اندر توسع ہے. ہمارا مذہب بیضا سمحا بڑی لچک ہے، نرمی ہے اس کے اندر. وہ شدت نہیں ہے جس کو ہم لوگوں نے بہت کچھ بنا رکھا ہے. دائرے میں ہے، دائرے میں لچک ہے. سمجھے؟ ہاں. تو اس لیے ان 8 میں سے ایک استفاضہ خبر بھی ہے، خبر مستفیض. اس کو تو خود اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ استفاضہ خبر سے بھی رؤیت ہلال کا ثبوت ہو جاتا ہے. اور استفاضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں تو صرف یہی تھا کہ متعدد جگہوں سے متعدد جماعتیں آئیں اور وہ آ کر کے یہ خبر دیں کہ وہاں چاند ہوا. خبر دیں، گواہی نہیں، کیونکہ گواہی تو الگ چیز ہے. وہ تو ایک ثبوت رؤیت کا ایک الگ طریقہ ہے. گواہی 8 طریقوں میں سے خبر دیں. یہاں یہ استباضہ خبر جس کو آپ خبر مستفیض کہتے ہیں، خبر مشہور کہتے ہیں، وہ ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس زمانے میں چونکہ یہ موبائل وغیرہ کا دورہ نہیں تھا، ابھی ہمارے بچپن میں نہیں تھا. بچپن میں کیا ہم ہوش مند ہو گئے، اس وقت تک نہیں تھا. ہاں ابھی چند سالوں سے ہوا ہے. تو اس وجہ سے علماء اس کے بارے میں کیسے لکھ سکتے تھے جب وہ تھا ہی نہیں؟ تو لکھتے کیسے؟ اعلی حضرت کے دور میں فون آیا تھا. فون کون؟ وہ والا. ہاں، ٹیلی فون جو گھروں میں ہوتا تھا. ہاں، لیکن وہ خال ہوتا تھا. عام طور سے پرائیویٹ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا. سرکاری دفاتر میں کہیں کہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے شہروں یا بعض. اس سے اگر لوگ فون کرتے تھے تو فون کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، مہنگا بھی اور مشکل بھی. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اگر ممبئی فون کرنا ہے تو اول مبارک پور میں تو فون ہی نہیں تھا، اعظم گڑھ میں بھی شاید نہ رہا ہو، بنارس جانا پڑتا. ہاں، اور بنارس میں بھی یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ کو ممبئی سے آپ کا فون مل جائے گا. بعض ہفتہ وہاں آپ جاتے، درخواست دیتے تو آپ کی کال بک کی جاتی کہ رکیے میں ابھی بتاتا ہوں کہ کئے بجے آپ فون کر سکتے ہیں. وہ وہاں والا آگے بک کرتا کہ لکھنؤ والے سے، اور لکھنؤ والا پھر دلی والے سے، اور دلی والا پھر ممبئی والے سے کال بک کرتا. اس کے بعد بتاتا کہ آپ 10 بجے آئیے، 10 بجے آپ وہ کال ہو جائے گی. آپ تو اب یہ 10 بجے جب جاتے تو یہ ادھر سے ملاتا، ہلو کرتا تو وہ لکھنؤ والا ملاتا، وہ دلی والے کو ملاتا، دلی والا ممبئی والے کو ملاتا. بیچ میں کتنے واسطے تھے، اور عموماً یہ واسطے غیر مسلموں کے ہوتے تھے، غیر مسلم اور کفار ہوتے تھے. تو اس میں جگہ اچھا آواز اتنی صاف بھی نہیں ہوتی تھی کہ بہت زیادہ آپ پہچان سکیں، اور پھر بہت زیادہ چونکہ رواج نہیں تھا، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، اس لیے اس وقت آواز پہچاننا بھی مشکل ہوتا تھا. تو اتنے وسائل، اتنے شبہات در شبہات، اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ فون سے چاند کا ثبوت نہیں ہوتا. واقعی آج بھی اگر یہی صورتحال ہو تو نہیں ہو سکتا چاند کا ثبوت. ہاں، لیکن اب جب موبائل اس میں کسی کا واسطہ نہ رہا، آپ ڈائریکٹ یہاں سے ملائیے، امریکہ بات کر لیجیے سیدھے، اور آواز آپ پہچان سکتے ہیں، ایک دم کلیئر صاف ستھری آواز آتی ہے. اور آپ ہر چیز میں اتفاق سے یقین نہیں تو ظن غالب تو کرتے ہیں کہ فلاں صاحب بول رہے ہیں. ہاں، تو اب اس میں اعلی حضرت کے زمانے کے فون کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے منع فرمایا ہے. ارے جناب، اعلی حضرت بھی اس زمانے میں ہوتے تو یہی حکم دیتے. میں تو کہتا ہوں کہ اعلی حضرت کی زندگی کا جو لوگ مطالعہ کریں گے تو ان پر یہ کھل جائے گا کہ ان سے زیادہ روشن خیال فقیہ کوئی تھا ہی نہیں.
کتنے ان کے سابق علماء نے بہت سی چیزوں کو ناجائز کہا، اعلیٰ حضرت نے اپنے تفقہ اور شان بصیرت فقہی کی بنیاد پر تحقیق فرما کے کہا جائز ہے. جی ان سے زیادہ روشن خیال اور وسیع الفکر فقیہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان کی شخصیت کو پتہ نہیں کس شدت کی نشانی بنا دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں ان کو ہم اور نہ غور کرتے ہیں. بہت ان کے اندر روشن خیالی تھی. حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے فقہی مسائل میں روشن خیالی حضور مفتی اعظم ہند کے 11 سال جو 11 دن وہاں رہے ہیں جو اس سے ہمیں ملی ہے. یعنی بریلی شریف میں حضور مفتی اعظم ہند کی نیابت میں جو رہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ روشن خیالی وہاں سے پیدا ہوئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ مفتی اعظم کی روشن خیالی ان کے والد گرامی کی برکت تھی. اتنے روشن خیال فقیہ کو لوگ ایسا محدود کر دیتے ہیں کہ جسے لگتا ہے کہ بس بتاؤ کہاں اس زمانے کا فون اور کہاں اس زمانے کا موبائل، اس کو اس پر قیاس کرتے ہیں. بتاؤ اینا ھذا من ذاکا، اینا السرا من السریا، اینا الارض من السما، زمین و آسمان کے درمیان فرق جیسا ویسا فرق ہے. چلیے صاحب، تو استفادہ خبر بھی یہ اب اس میں یہ صورت فون موبائل والی داخل ہے. ہاں موبائل ہی میں محدود نہیں، آگے اور زمانہ ترقی کرے گا، سائنسی ایجادات اور ہوں گی تو اس طرح کی اور جو صورتیں پیدا ہوں گی وہ بھی آئیں گی. اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں محدود نہیں. چلیے صاحب، رؤیت ہلال کے باب میں اصل کیا ہے کہ چاند کے ہونے کا ظن غالب یقین ہو جائے. آپ یہ کہیں کہ اس میں شبہات تو ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آواز بدل کر کے کچھ ایسا کر دے. اول تو استفادہ خبر کی صورت ہوتی کیا ہے اس کو دیکھیے آپ. ایسا تھوڑے کہ ایک ہی جگہ سے خبریں لوگوں سے لے لی جاتی ہیں، گواہیاں لے لی فیصلہ کر دیا جاتا ہے. مختلف جگہوں سے مختلف جماعتیں، مطلب یہ ہے، اور مختلف جماعت کا مطلب ایک جماعت میں کم سے کم 3 لوگ ہوئے اور جماعتیں کم سے کم 3 ہوئی تو 3 ترکہ 9 لوگ ہوئے. 12-14 سے کم پر کبھی نہیں کیا جاتا فیصلہ. جب بھی ہوتا ہے تو اس سے زیادہ پہ فیصلہ کیا جاتا. اور باضابطہ ان کے فون نمبر، ان کا پتہ اور ان کی حیثیت کیا ہے وہ، اور الگ سے ادھر ادھر سے ان کے بارے میں بھی معلوم کر لیا جاتا ہے، تب جا کر کے کہا جاتا ہے. اب ظن غالب نہیں ہوگا. اب یہ کہیں کہ اس میں ہلکا ہی شبہ تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب غلط خبر دے رہے ہوں. ارے صاحب، تو ہلکا شبہ اس میں بھی ہے کہ 2 عادل گواہ کر کے گواہی دیں، ہو سکتا ہے کہ غلط بول رہے ہیں. یہاں تو 2 ہی کا مسئلہ ہے. ہوتا نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ظن غالب تو ہو گیا، اور ظن غالب شریعت میں ملحق الیقین ہے. چلیے صاحب، باب رؤیت الہلال، چاند دیکھنے کا بیان. الفصل الاول عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية قال الشهر 29 ليلة ولا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو. اس کا معنی شارحین نے صاف صاف یہ لکھا ہے، چاند دیکھ لو یعنی چاند کی رویت تمہارے نزدیک ثابت ہو جائے. دیکھیے حاشیہ نمبر 6 مرقات کے حوالے سے، حتی تروہ اے حتی یثبت عندکم رؤیت ہلال رمضان. یہاں تک کہ تمہارے نزدیک رمضان کے چاند کی رویت ثابت ہو جائے. اب وہ ثابت کیسے ہوگی؟ ثبوت ہلال کے، ثبوت رؤیت ہلال کے جو 8 طریقے ہیں ان میں کسی بھی طریقے سے ہو جائے. جی. ولا تفطروا حتى تروه، اور عید نہ کرو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو. لا تفطروا، یہ افطار صوم کے مقابل میں. صوم کا معنی روزہ رکھنا.
اور ظاہر سی بات ہے رمضان کے روزے کی بات ہے. تو افطار کا معنی یہاں کیا ہے؟ عید کرنا. افطار کا وہ معنی نہیں ہے یہاں کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک افطار نہ کرو. وہ افطار وہ تو سورج کے غروب پر ہے. تو افطار کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے عید کرنا. اسی لیے تو اس کو عید الفطر کہتے ہیں، فطر والی عید. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، تو اگر یہ چاند تمہارے اوپر پوشیدہ ہو جائے، فَاقْدُرُوا لَهُ، تو تم اس کی مدت پوری کرو. فَاقْدُرُوا لَهُ، قدر یقدر کا معنی اندازہ کرنا، مقدار پوری کرنا. جی، اور یہ معنی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث میں ثابت ہے. وفی روایت قال الشہر 29 لیلۃ فلا تصوموا حتى تروه فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30. یہاں دیکھیں فرمایا گیا فأکملوا العدۃ 30. فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30. اور وہاں کیا ہے؟ فإن غم علیکم فاقدروا له. تو ظاہر ہو گیا کہ فقدروا له کی جگہ فأکملوا العدۃ 30 فرما رہے ہیں. تو یہی اس کا معنی ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ مہینہ 29 راتوں کا ہوتا ہے. ارے 29 راتیں ہی نہیں، مطلب 29 رات میں دن. ہاں یہ مطلب ہے. چونکہ یہاں مسئلہ ہم لوگوں کا جو مہینہ ہوتا ہے قمری ہوتا ہے، تو چاند اس کی رویت عموماً رات میں ہوتی ہے، تو اس لیے لیلہ کہہ دیا گیا. مراد میں دن ہے. فلا تصوموا حتی تروہ، تو تم لوگ روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو. فإن غم علیکم، تو اگر وہ چاند تمہارے اوپر چھپ جائے، بدلی کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے چھپ جائے، فأکملوا عدۃ شعبان 30، تو شعبان کی گنتی 30 پوری کرو. 30 پوری کرو. اکمال عدت، اکمال عدت یہ بھی ثبوت رویت ہلال کا ایک سبب ہے، گنتی پوری کر لینا. باقی جو 7 طریقے اور بتائے گئے ہیں ثبوت رویت ہلال کے، تو 7 تو ان کا تعلق 29 سے ہے، اور اکمال عدت کا تعلق 30 سے ہے. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30. متفق علیہ. ترجمے کی بھی حاجت نہیں. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید کرو. یہ ہے مطلب اس کا. ہاں اور دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہی کہ اس کا ثبوت ہو جائے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا. ادھر دیکھیے ہماری طرف، سرکار نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، والشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا. سمجھ گئے؟ ہاں کہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے. پہلی بار میں سرکار نے کہا کہ مہینہ اتنے کا اتنے کا اتنے کا اتنے کا اور اتنے کا ہوتا ہے. 29 ہو گئے. اب یا تو پھر فرمایا کہ اتنے کا اتنے کا اور اتنے کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا امۃ امیہ، ہم امی لوگ ہیں. امی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جن کا کام لکھنا پڑھنا نہیں ہے. لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھتے ہیں نہ حساب کتاب کرتے ہیں. ہر چیز کا حساب و کتاب کریں ایسا نہیں. پھر فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا وعقد الابہام فی الثالثہ. سرکار نے فرمایا کہ مہینہ اتنا اتنا اور اتنے کا ہوتا ہے. تیسری بار میں
اپنے انگوٹھے کا عقد بنا لیا، گرہ بنا لیا، بند کر لیا اسے، تو 29 ہو گیا بھائی، 10 20 ہو گئے اور 9 29 ہو گئے. اچھا، عقد الابہام فی الثالثہ، تیسری بار میں سرکار نے اپنے انگوٹھے کو بند کر لیا. ثم قال، پھر فرمایا الشعر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یعنی تمام 30، ہاں، اور پھر فرمایا کہ مہینہ اتنے کا اور اتنے کا اور اتنے کا ہوتا ہے. سرکار کی مراد پورے 30 تھے. اب دونوں سے کیا مراد ہے؟ راوی کہتے ہیں یعنی مرتن 99 و مرتن 30. سرکار کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اپنی ان کتابوں میں روایت کیا. وعن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر عید لا ينقصان رمضان وذو الحجۃ، متفق علیہ. حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے 2 مہینے، عید کے دونوں مہینے لا ينقصان، یہ ناقص نہیں ہوتے، نامکمل ناقص نہیں ہوتے. ایک تو رمضان اور ایک ذوالحجہ. ذوالحجہ میں تو عید ہوتی ہی ہے، ہاں، اور رمضان اس کے اختتام پر عید الفطر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی، رمضان کو بھی عید کا مہینہ کہا کیونکہ اس کے اختتام پر عید ہوتی ہے. تو فرمایا کہ لا ينقصان، یہ ناقص نہیں ہوتے. کیا مطلب ہے ناقص نہیں ہوتے؟ حاشیہ نمبر 8 دیکھیے مرقات کے حوالے سے، لا ينقصان اے غالباً عن الثلاثین، یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ یہ 30 سے کم ہو، ہاں، یہ بھی 30 سے کم ہو اور وہ بھی 30 سے کم ہو، ایسا نہیں ہوگا. ایک 30 کا ہوگا تو ایک 29 کا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے. یہ غالباً ہے. غالباً کا مطلب کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں 29 کے ہوں، ہاں، عام حالات میں نہیں. اور لا ينقصان ثواباً ولو نقص عددا، یا لا ينقصان کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں مہینے اجر و ثواب میں کم نہیں ہوتے، اگرچہ گنتی، دنوں کی گنتی کے اعتبار سے کم ہو جائے. یہ مطلب ہے کہ چاہے 29 کے ہوں چاہے 30 کے ہوں، اللہ کو جو ثواب پہ دینا ہے وہ دے گا، ثواب میں کمی نہیں ہوگی. یا یہ مطلب ہے کہ لا ينقصان معا فی سنۃ واحدہ، ایک ساتھ ایک سال میں دونوں 29 کے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. او فی سنۃ ارادہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا سرکار کی مراد یہ تھی، سرکار نے جس سن کے بارے میں کہا تھا اس میں مراد ہو کہ اس سال دونوں ناقص نہیں ہوں گے. یہ مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں. وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا لَا يَنْقَصَانِ حِسًّا، یہ مراد نہیں ہے کہ حصی طور پر اور دیکھنے میں کبھی بھی وہ ناقص نہیں ہوں گے، یہ نہیں مطلب ہے. کہ اب اس کو ظاہر کے مطابق آپ لے کر کے اور ظاہر کر لیجئے، اس کے بعد بتائیے کہ کبھی ہوں گے ہی نہیں ایسا، ہاں، اور پیش کر دیجئے. ہم نے کہہ دیکھ رہے متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. الفصل الثانی، نہیں ابھی تو ایک اور رہ گیا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن کے روزے نہ رکھے. کیا مطلب ہے؟ جب رمضان شعبان کا مہینہ آخر آ جائے تو اب اس میں ایسا نہ کرے کہ 1 دن یا آخر کے 2 دن کا روزہ رکھے. ہاں، کچھ استثناء ہے اس سے، الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک اليوم. ہاں، اگر ایسا آدمی ہو
کہ وہ اس دن روزہ رکھتا تھا ہاں تو اسے اس دن روزہ رکھ لینا چاہیے. کچھ لوگوں کی اللہ توفیق دیتا ہے وہ ہر ہفتے میں دوشنبہ کا روزہ رکھتے ہیں یا جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں یا کسی اور دن کا روزہ رکھتے ہیں, کسی تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. تو اگر ان کی یہ عادت ہے, ان کا یہ معمول ہے اور وہ دن شعبان کے آخر میں آ گیا تو ان کے لیے اجازت ہے. عام حالات میں یہ نہیں کہ جو روزہ نہ رہتے ہوں اب آئے پورا سال جو ہے کبھی روزہ نہیں رکھتے اور اس کے بعد اب جو آ کر کے اس میں رکھ دیا روزہ, تو ایسا نہ کرنا چاہیے. اچھا, رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ والدارمی. اچھا نہیں تو متفق علیہ ہے نا, تو حدیث متفق علیہ ہے. فصل ثانی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. دوسری فصل حضرت ابو ہریرہ سے روایت, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جب شعبان آدھا ہو جائے, نصف شعبان, فلا تصوموا, تو تم روزہ نہ رکھو. یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے. لا تصوموا میں خطاب کمزوروں اور بوڑھوں سے ہے, ان لوگوں سے کہ جن کے بارے میں یہ گمان ہے کہ اگر وہ نصف شعبان ہونے پر روزہ رکھیں گے تو اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ رمضان کا روزہ نہ رکھ پائیں یا رکھنے میں بہت زیادہ مشقت ہو. تو ایسے لوگوں کا کہا گیا کہ تم لوگوں ہاں. اور عام طور سے لوگ جو صحت مند ہیں, طاقتور ہیں, تندرست و توانا ہیں, ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے, وہ رکھ سکتے ہیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسو ہلال شعبان لرمضان رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو شمار کرو, یعنی اس کو دیکھو, مطلب اس کے دیکھنے کا اہتمام کرو. اور اسی وجہ سے فقہاء نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے پہلے ہی سے چند مہینے کے چاند آپ دیکھیں غور سے, رجب کا بھی دیکھیں اور شعبان کا دیکھیں, ہاں رمضان اور شوال کا تو دیکھنا ہی ہے, غور سے دیکھیں تاکہ پھر اس میں اشتباہ نہ ہو. اس لیے ان مہینوں کے چاند کو دیکھنے کو واجب قرار دیا گیا, کیونکہ یہ احسو ہلال شعبان اس میں امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے. عن ام سلمۃ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے, ام المومنین, وہ کہتی ہے کہ میں نے شعبان اور رمضان کے علاوہ مسلسل 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے سرکار کو نہیں دیکھا. ہاں صرف یہی 2 مہینے ایسے تھے کہ جن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روزے رہتے تھے. بھئی رمضان میں تو سب کے لیے ضروری ہے اور شعبان میں خاص طور سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رہتے تھے. ہاں, اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. مہینے تو سب اللہ کے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اس میں تو اللہ کی جانب سے خاص وہ مہینہ رکھا گیا ہے, سب پر روزہ فرض ہے, اور اس میں سب پر روزہ فرض نہیں ہے. میں نے اس میں روزہ رکھنا اپنا معمول بنا لیا ہے, اس معنی کر یہ میرا مہینہ ہے. یہ میری کی طرف جو اسناد ہے, نسبت ہے, نسبت تو بعد میں تعلق بھی ہوتی ہے. کچھ بھی تعلق ہو جائے تو اس کی وجہ سے نسبت کر سکتے ہیں کہ بہت گہرا تعلق ہی ہونا ضروری ہے. اگر بہت گہرا تعلق ہونا ضروری ہو تو پھر یہ کہنا پھر صحیح نہیں ہوگا. ہماری دنیا ہمارا سماج, آپ اس دنیا کے مالک ہیں کیا؟ ہمارا ملک, ہماری حکومت کہنا صحیح ہوگا؟ آپ حکمراں ہیں کیا؟ کیوں؟
ہمارا شہر، ہمارا قصبہ، ہمارا ضلع، ہمارا ملک، یہ سب مختصر سے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، اضافت بعد نہ تعلق. تو سرکار نے فرمایا رمضان ہو شہر اللہ، شعبان ہو شہری، میرا مہینہ ہے، وہاں تو خیر ایک طرح کا گہرا ہی تعلق ہے. وعن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جو اس دن کا روزہ رکھے جس میں شک کیا جاتا ہے، یعنی یوم الشک کا جو روزہ رکھے، تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یوم الشک کا روزہ، یوم الشک سے مراد وہ دن ہے شعبان اور رمضان کے بیچ، وہ دن ہے مثلا 29 شعبان پورے ہو گئے اور اب چاند کسی وجہ سے نظر نہ آیا، مشتبہ ہے، گرد و غبار ہے، اس کی وجہ سے ثبوت نہیں ہو پایا. اب آئندہ جو دن 30 والا ہے، جس کو شعبان کا 30 کہے، اب وہ یوم الشک ہوا، تو اس میں عام لوگوں کو روزہ نہ رکھنا چاہیے. ہاں کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کسی دن کے روزے کا رکھنا اس کا معمول ہے اور وہی دن آ گیا اس میں، تو اس کے لیے اجازت ہے، سمجھے، اس کے لیے منع نہیں ہے. یوں ہی اگر کوئی شخص نفلی نیت سے روزہ رکھے تو یہ بھی درست ہے، ہمارے ائمہ حنفیہ کے نزدیک یہ بھی درست ہے. ہاں فرض کی نیت سے یا بغیر نیت متعین کیے ہوئے مطلق روزے کی نیت نہ رکھے، نفلی روزے کی نیت رکھے سے وہ روزہ رکھے تو رکھ سکتا ہے. اب یہ ہوگا کہ اگر کسی وجہ سے ثبوت مل گیا تو خود بخود نفلی روزہ فرض میں بدل جائے گا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے رمضان کے مہینے میں کوئی نفلی روزے کی نیت کرے تو کیا نفلی ہوگا؟ اس کی نیت یہاں صرف روزے سے متعلق ہو جائے گی اور نفل فرض میں بدل جائے گا. بات سمجھے؟ بس یہاں بھی یہی تفصیل ہے. رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی، سبھی حضرات نے اس کو روایت کیا. وعن ابن عباس قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال یعنی ہلال رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا. رواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی دیہات کے رہنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی رمضان کا چاند، مراد ہے کہ رمضان کا چاند میں نے دیکھا. فقالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ قال نعم، کہا ہاں. اصل میں سرکار انہیں پہچانتے نہ تھے، یہ بھی نہ جانتے تھے کہ مسلمان ہیں کہ نہیں عربی کو، تو اس لیے پہلے ان کا مسلمان ہونا اس کو واضح کیا. تو پوچھا کہ کیا تم توحید کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. قال تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں. ان دونوں شہادت سے ظاہر ہو گیا کہ وہ مومن ہیں. قال یا بلال، تو سرکار نے فرمایا بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے میں ایک شخص کی خبر دینے سے بھی روزہ ثابت ہو جاتا ہے، جبکہ عام مہینوں میں گواہی ضروری ہے. یہاں گواہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک عادل
اور پرہیزگار شخص صرف آ کے خبر دے دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو یہ رمضان کے روزے کی مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس سے اس کا ثبوت ہو جائے گا. بات سمجھے؟ ہاں. بلکہ مستور الحال ہو، فقہاء نے فرمایا کہ مستور الحال ہو، یعنی جن کا ظاہر دینداری کا ہو، باطن اللہ جانے کیسا ہے، باطن کا حال معلوم نہیں، تو مستور الحال کی خبر سے بھی بہت سے فقہاء نے لکھا کہ روزہ ثابت ہو جاتا ہے. رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی عن ابن عمر قال ترى الناس والهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه. رواہ ابو داؤد والدارمی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا. ہاں، تراء یا تراء باب تفاعل سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہیں چاند دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے. جب چاند دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو وہاں عادت ہوتی لوگ، وہ نظر آیا چاند، وہ دیکھو وہاں. ہاں، ایسے نہیں، یہ تو مکروہ ہے انگلی کا اشارہ کرنا. ہاں ہاں، کوئی کسی اور طریقے سے بتا، ایسے بتا دیجیے، اس سے نہیں. اس کے فقہاء نے مکروہ لکھا ہے اس کو. تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو چاند دکھاتے ہیں، تو اس لیے تران ناس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے کہیں اکٹھا ہوئے. نہیں، چاند کے لیے خاص ہے، اور کسی چیز کے لیے نا. آپ کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، آپ میری طرف اشارہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے. انی رأیت فصاما، تو سرکار نے روزہ رکھا، ایک شخص کے بتانے پہ دیکھیں. وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. رواہ ابو داؤد والدارمی. کیا پتہ چلا؟ وہی مسئلہ ثابت ہوا کہ خاص اس رمضان کے چاند کے تعلق سے ایک عادل کی خبر بھی معتبر ہے.